السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ تو آج یہ ویڈیو بھی رمضان کے متعلق ہے۔ یقیناً آپ سب اس کے فضائل اور مسائل سے واقف ہوں گے، تو ان کو چیدہ چیدہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے ریمائنڈ کر لیں تاکہ ہم اچھے اور مضبوط طریقے سے اس مہینے کی عبادات سر انجام دے سکیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم روزے کی فضیلت، روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، کن باتوں سے نہیں ٹوٹتا اور کن باتوں سے مکروہ ہوتا ہے، ان کو جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روزے کی فضیلت کا مفہوم بیان کرتی ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزوں کی فرضیت اور مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے، جو کہ انسان کا مقصد حیات بھی ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کر اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور مقصد حیات کو بھول کر کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کو زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ جب روزے کی حالت میں انسان خود کو اللہ کی رضا کے لیے ہر حلال چیز سے روکتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، تو روزہ اسے برائی سے بچنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، اور برائی اور حرام چیز سے بچنا ہی روزے کی اصل روح ہے۔ تمام عبادات ظاہراً ہوتی ہیں، مگر روزہ ایک ایسی کیفیت ہے جو صرف خالصتاً اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزے دار بری بات کہنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کچھ پرواہ نہیں۔ مزید ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئی روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سی راتوں میں عبادات کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ تو اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس بری چیز اور حرام چیز سے روکنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی اور نافرمانی کی وجہ بنے۔ تو یہ تھی روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ اب ہم اس کے کچھ مسائل جان لیتے ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے پوائنٹس میں اس کو ڈسکس کرتی جاؤں گی، آپ ان کو غور سے سنیے یا نوٹ کریے اور ان باتوں کا خیال رکھیے۔ کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصداً منہ بھر کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنسو یا پسینہ منہ میں چلا جائے اور اس کی نمکینی منہ میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دانتوں سے خون نکلے اور اس کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے ہوئے پانی بلا ارادہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ یا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھانے پینے کے دوران روزہ دار ہونا یاد آ جائے اور مزید کھا لیا جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر سحری کھانے پینے کے دوران سحری کا وقت ختم ہو جائے تو نوالا اگل دینا چاہیے، اسے نگل لینے سے روزہ نہیں ہوگا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، بیہودہ گفتگو یا کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر احتیاط لازم ہے۔ روزے میں بار بار تھوکنا، منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل لینا اور کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا مکروہ ہے۔ عذر یہ ہے کہ شوہر یا آقا بد مزاج ہو اور نمک وغیرہ کی کمی بیشی پر ناراض ہوتا ہو، اور چکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زبان پر رکھ کر ذائقہ محسوس کریں تو جائز ہے اور اسے تھوک دیں، حلق سے اندر کچھ نہ جائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر پانی پینے یا جمع کرنے سے بے اختیار قے آ جانے سے، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ،
کان میں پانی چلے جانے سے یا احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مکھی، دھواں یا گرد حلق میں چلی جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں تیل لگانے اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غرض کے حلق میں محسوس نہ ہو۔ اگر ایسی کسی صورت میں سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا اور قصداً کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کے لیے عورت میں حیض و نفاس سے پاک ہونا لازم ہے۔ اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنی یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی ماں ہو یا دائی، وہ بعد میں روزے رکھ لے۔ حیض و نفاس والی عورت پاک ہو تو اسے باقی دن کے روزے قضا ہوں گے۔ حیض و نفاس والی عورت کو اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً، لیکن چھپ کر کھانا بہتر ہے۔ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ لازم ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھے جائیں۔ اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو پھر 60 کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ البتہ عورت کو اگر حیض آ جائے اور اس کی وجہ سے رہ جانے والے دن ناغہ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ حیض سے پہلے اور بعد والے دن مل کر 60 کی گنتی پوری ہونے پر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر روزے رکھنے کی قدرت نہ ہو، یعنی کوئی بیمار ہے اور اچھے ہونے کی امید نہیں، یا زیادہ بڑھاپے کے باعث روزے رکھنا ممکن نہیں، تو 60 مساکین کو پیٹ بھر کے دونوں وقت کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوگا، یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر رقم دی جائے۔ تو یہ تھے کچھ کامن اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو اکثر و بیشتر ہمیں کنفیوز کرتے ہیں کہ روزے کے دوران ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا یا مکروہ ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا اور اپنے یہ پوائنٹس آپ کو کلیئرلی میں پہنچا سکی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے اور انہیں قبول فرمائے، آمین۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔